بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سب کے گھروں میں بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے بچے ہیں۔ بچوں سے رونق ہے، بچوں سے خوشی ہے اور بچوں سے زندگی ہے۔ لیکن ان بچوں کے معاملے میں سب سے اہم مسئلہ مشرق ہو یا مغرب، ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ ساری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بچوں کے لیے تربیت اور تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم کردار والدین کا ہے۔ لیکن تیز تر زندگی میں اور تیزی سے بدلتے ہوئے معاشروں میں پچھلے 100-200 سال سے ایسی تبدیلیاں اور ایسی چینجز انسانوں کو ان سے واسطہ پڑا ہے کہ بچوں کو والدین جس طرح شروع میں وقت دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے۔ اس کا متبادل مونٹیسوری، کنڈر گارڈن، پلے گروپ، نرسریز اور ابتدائی تعلیم اور تربیت کے ادارے سمجھے گئے۔ لیکن آج اس بات پر ماہرین نے اتفاق کر لیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں والدین کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس لحاظ سے پیرنٹنگ کے موضوع پر بکس ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں اور ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت بڑے بڑے اسکالرز اس پر لیکچر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ والدین کا رول بہت اہم ہونے کے باوجود بڑا حساس کردار ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو پروٹیکٹڈ چائلڈ نہیں بنانا چاہیے۔ پروٹیکٹڈ چائلڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ساری زندگی اور روٹین کو والدین پلان کرتے ہیں اور ایک روبوٹ کی طرح اسے زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، یہ کھیلنے کا وقت ہے، یہ اکیڈمی جانے کا، یہ ٹیوشن پڑھنے کا، یہ گلی سے باہر نکلنے کا، اور یہ فلاں چیز کا وقت ہے اور فلاں چیز کا وقت ہے۔ اس سے بچے کی شخصیت میں کریٹیوٹی اور معصومیت دونوں خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماں اور باپ کو جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اور جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا وہ سب سے بڑھ کر اپنے بچے کی تربیت میں کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ابتدائی 5-6 برسوں میں۔ چنانچہ تربیت اور بچے کی شخصیت کی تعمیر کسی ادارے اور فرد کو ٹھیکے پہ نہیں دی جا سکتی کہ کوئی دوسری ہستی آ کر، کوئی استاد آ کر، کوئی ٹیوٹر آ کر، کوئی مینٹور آ کر یہ کام کر لے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بچوں کی اس عمر میں کارٹونز میں دلچسپی ہے۔ بچے اس میں بے پناہ دلچسپی لیتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی عام موضوع ہے جس پر کبھی ہم بات کریں گے کہ بچوں کو کون سے کارٹون دیکھنے چاہیے اور کارٹونز ان سے کیسے چھڑوائے جا سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک رسمی تعلیم ہے اور دوسری غیر رسمی، انفارمل اور فارمل ایجوکیشن۔ غیر رسمی تعلیم میں بچوں کی ایج کے بچے بہت ہی اہم ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا گلی اور خاندان کے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں۔ یہاں والدین سے ایک اچھی خاصی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت محبت کی شدت میں اپنے بچے اور بچی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ بچوں کو گلی میں نکلنے دیں، بچوں کو ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں۔ یہ تربیت اور ٹریننگ کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ وہ بڑے بڑے کام جو آئندہ کی زندگی میں ان بچوں نے کرنے ہوتے ہیں، مثلا لیڈرشپ کا رول، ڈیسیژن میکنگ، پلاننگ، یہ کام اتنی بھاری بھرکم اصطلاحات کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن جو ہی چند بچے مل کر بیٹھتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی بچہ لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ فیصلے کرتا ہے اور فیصلوں کا نفاذ چاہتا ہے، فیصلے نافذ بھی کرتا ہے، اور وہیں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک میٹنگ میں پارٹیسپیشن کیسے ہوتی ہے وہ بھی کی جاتی ہے، اور ڈیسیژن میکنگ بھی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہی چھوٹے چھوٹے بچے باقاعدہ اپنے فیصلوں کا ریویو بھی کرتے ہیں اور ٹیم ورک کی سپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا سا حوصلہ کر کے گلی میں نکلنے دینا چاہیے، انہیں باہر جانے دینا چاہیے۔ یہ تھڑے پر بیٹھ کر
یا پلے گراؤنڈ کے اندر یا اپنے ہمجولیوں کے ساتھ جو کچھ سیکھتے ہیں، نہ وہ کتابیں سکھا سکتی ہیں، نہ وہ سائیکالوجی سکھا سکتی ہے، نہ وہ کسی لیکچر اور پیرنٹنگ کی ورکشاپ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے بچے کارٹون تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہم سب کو جو ٹینشن ہے کہ بچے میڈیا کے ذریعے بہت ساری نیگیٹو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ان سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو ان کے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، وقت گزارنے کا، آؤٹنگ کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ یہ بچے جو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ شرارتیں سیکھ جائیں، کچھ ایسی چیزیں سیکھ جائیں جو ناپسندیدہ ہوں، لیکن زندگی کے باقی معاملات کی طرح ہمیں بیلنس شیٹ بنانی چاہیے کہ کیا نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ چھوٹے نقصان سے بچنے کے لیے ہم بڑے فائدے سے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور بچے جو کچھ اپنے ہم عمر بچوں سے حاصل کر پاتے ہیں، اگر انہیں گھر کی چار دیواری اور ایک خاص کڑے ڈسپلن میں مقید رکھا جائے، ان پر پابندیاں لگائی جائیں، تو ان کی کریٹیوٹی متاثر ہوتی ہے۔ اس ساری گفتگو کا اختتام میں مشتاق یوسفی صاحب کی اس بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات پر کرنا چاہتا ہوں۔ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم بڑوں سے بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ خواہش کہ بچے ہماری جگہ نیک ہوں، والدین خود اچھے نہ ہوں، خود اچھا رویہ اختیار نہ کریں اور بچوں سے توقع رکھیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آؤٹ پٹ ان پٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا والدین کو خاموش رویے سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بچوں میں اگر انگریٹفلنس ہے، بچے شرارتی ہیں، بچے ڈسرپٹیو ہیں، تو صبر کرنا چاہیے۔ جلد بازی کے اندر شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے، اور حوصلے کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔